اس ویڈیو کو سکپ کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی طرف دیکھیں، لوگوں کی طرف نہیں، اپنے مسئلوں کی طرف بھی نہیں، صرف اپنے دل کی طرف، کیونکہ شاید اس وقت آپ کے دل میں ایک ایسی جنگ چل رہی ہے جس کے بارے میں دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ شاید آپ کئی دنوں سے پریشان ہیں، شاید کئی راتوں سے ٹھیک طرح سے سو نہیں سکے، شاید آپ ہر روز لوگوں کے سامنے ہنس دیتے ہیں لیکن دل کے اندر کچھ ایسا ہے جو خاموشی سے آپ کو توڑ رہا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اتنا زیادہ درد برداشت کر لیتا ہے کہ رونا بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں سے شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنی تکلیف بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے اور صرف خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں نا، تو آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسی بات یاد دلانا چاہتی ہوں جو شاید آپ بھول چکے تھے۔ آپ کے آنسو کسی نے نہیں دیکھے تھے، آپ کی خاموشی کسی نے نہیں سنی تھی، آپ کی ٹوٹی ہوئی راتوں کا ایک گواہ موجود تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ تھا۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ وہ رات یاد ہے آپ کو جب آپ سب کے سو جانے کے بعد جاگ رہے تھے؟ وہ رات جب دل میں اتنا بوجھ تھا کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا؟ وہ رات جب آپ نے کسی کو فون نہیں کیا، کسی سے بات نہیں کی، صرف خاموشی سے چھت کو دیکھتے رہے؟ یا شاید سجدے میں گر گئے تھے، یا شاید تکیے میں منہ چھپا کر روتے رہے؟ آپ کو لگا ہوگا کہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ آپ کا ہر آنسو، آپ کی ہر آہ، آپ کی ہر خاموش دعا اللہ کے علم میں تھی۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو اکثر انسان بھول جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ لوگوں نے ہماری تکلیف نہیں دیکھی، اس لیے شاید ہماری تکلیف اہم نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کا ایک آنسو بھی بے قیمت نہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کتنی بار آپ ٹوٹے، کتنی بار آپ نے خود کو سنبھالا، کتنی بار آپ نے دل میں پتھر رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، کتنی بار آپ نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، حالانکہ آپ ٹھیک نہیں تھے، کتنی بار آپ نے دوسروں کو تسلی دی جبکہ خود کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، کتنی بار آپ نے دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے دل کو خاموش کیا اور پھر رات کو تنہا روئے۔ اگر ایسا ہوا ہے نا، تو آپ کمزور نہیں ہیں، آپ لڑ رہے ہیں، اور جو شخص اپنے درد کے باوجود آگے بڑھ رہا ہو نا، وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک خطرہ ہے، جب آزمائش لمبی ہو جائے نا تو انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میں بھول دیا گیا ہوں۔ اور یہی وہ خیالات ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے، کیونکہ تاخیر انکار نہیں ہوتی، انتظار بھول جانا نہیں ہوتا، خاموشی اللہ کی بے خبری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ چیز تیار کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی موجودہ سوچ سے کہیں بڑی ہوتی ہے، اور اسی لیے وقت لگ رہا ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی تو صبر کا امتحان کیسے ہوتا؟ اگر ہر خواہش فوراً پوری ہو جاتی تو بھروسہ کیسے پیدا ہوتا؟ اگر ہر مشکل فوراً ختم ہو جاتی تو انسان اللہ کے قریب کیسے آتا؟ اس لیے آج اگر آپ انتظار میں ہیں تو مایوس نہ ہوں، اگر آپ رو رہے ہیں تو خود کو کمزور نہ سمجھیں، اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا، تو یہ مت سمجھیں کہ آپ ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے، اور اکثر اللہ تعالیٰ سب سے خوبصورت چیزیں ان لوگوں کو دیتا ہے جو سب سے مشکل صبر کرتے ہیں۔ آج آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، اپنی پریشانیوں کو گننا بند کیجئے اور اپنے رب کی رحمت کو یاد کرنا شروع کیجئے، کیونکہ جس رب نے آپ کو اب تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھالے گا۔ جس رب نے آپ کو ہر بار گرنے کے بعد اٹھایا ہے نا، وہ اس بار بھی اٹھائے گا، اور جس رب نے آپ کے آنسو دیکھے ہیں نا، وہ ایک دن آپ کی مسکراہٹ کا سبب بھی بنے گا، شاید آج نہیں، شاید کل نہیں، لیکن اس کے بہترین وقت پر ضرور۔ اس لیے ہار مت مانیے، امید مت چھوڑیے، دعا مت چھوڑیے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا مت چھوڑیے، کیونکہ جس لمحے آپ کو لگتا ہے نا کہ سب ختم ہو گیا، اکثر وہیں سے اللہ تعالیٰ ایک نئی کہانی شروع کرتا ہے۔ اور اگر آج آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں نا، تو شاید یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کو اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، میں نے تمہارے آنسو دیکھے ہیں، میں نے تمہاری خاموشی سنی ہے،
اور میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو سن رہے ہیں نا، تو شاید آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو زندگی کی ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے نشان باہر سے نظر نہیں آتے، کیونکہ دنیا میں دو طرح کے زخم ہوتے ہیں، ایک وہ جو جسم پر لگتے ہیں اور ایک وہ جو دل پر لگتے ہیں۔ جسم کے زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن دل کے کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ برسوں تک چلتے رہتے ہیں۔ شاید آپ بھی کسی ایسے ہی زخم کے ساتھ جی رہے ہیں۔ شاید کسی نے آپ کا اعتماد توڑا، شاید کسی نے آپ کی قدر نہیں کی، شاید آپ نے کسی کو اپنا سب کچھ سمجھا اور وہی شخص آپ کی زندگی کا سب سے بڑا درد بن گیا، یا شاید آپ کا درد کسی انسان سے نہیں بلکہ حالات سے ہے۔ زندگی ویسی نہیں جا رہی جیسے آپ نے سوچا تھا، دعائیں ہیں مگر جواب نظر نہیں آتا، محنت ہے مگر نتیجہ نظر نہیں آتا، امیدیں ہیں مگر راستہ صاف دکھائی نہیں دیتا، اور پھر آہستہ آہستہ انسان تھکنے لگتا ہے، باہر سے نہیں اندر سے۔ وہی اندر کی تھکن جو کسی کو نظر نہیں آتی، وہی تھکن جو رات کو سونے نہیں دیتی، وہی تھکن جو انسان کو خاموش کر دیتی ہے۔ اور جانتے ہیں، بعض اوقات انسان کو مسئلہ اتنا نہیں تھکاتا جتنا یہ احساس تھکا دیتا ہے کہ شاید کوئی مجھے سمجھتا ہی نہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں کہ آپ کے رب سے بڑھ کر آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ جانتا ہے آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کن باتوں پر خاموش رہتے ہیں، وہ جانتا ہے کس لمحے آپ کا دل ٹوٹا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ اب تک کیسے کھڑے ہوئے ہیں۔ شاید آپ خود کو کمزور سمجھتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ جو شخص بار بار ٹوٹنے کے باوجود اب بھی دعا کر رہا ہو نا، اب بھی امید رکھتا ہو، اب بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہا ہو، وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیتا تو کیا آپ آج بھی اس کا نام لے رہے ہوتے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے بے خبر ہوتا تو کیا آپ کے دل میں اب بھی اس کی طرف رجوع کرنے کی خواہش ہوتی؟ نہیں نا، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ تکلیف کے باوجود آپ کا دل اب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور یہی امید کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ ہار مان لیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، اب میری دعا قبول نہیں ہوگی، اب میری زندگی ایسی ہی رہے گی۔ لیکن مومن کا دل یہ نہیں کہتا، مومن کا دل کہتا ہے کہ میرا رب سب کچھ بدل سکتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، چاہے راستے بند کیوں نہ ہوں، چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آج اگر آپ کی زندگی میں کچھ نہیں بدل رہا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدل رہا ہو، اور بعض اوقات یہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے نا، تو پھر بڑے سے بڑا طوفان بھی اسے نہیں گرا سکتا۔ شاید آپ اس وقت صرف اپنی تکلیف دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والی خوشیوں کو دیکھ رہا ہے، آپ صرف انتظار دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا ہونے کا وقت دیکھ رہا ہے، آپ صرف آنسو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنسوں کے بدلے میں ملنے والا اجر دیکھ رہا ہے۔ اور ایک دن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے دروازے پر آئے گی نا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ تاخیر کیوں تھی، امتحان کیوں تھا، انتظار کیوں تھا، اور اس دن آپ کہیں گے کہ یا اللہ، میں نے جلدی کی تھی لیکن آپ نے بہترین وقت کا انتخاب کیا۔ اس لیے آج اگر دل ٹوٹا ہوا ہے نا، تو اپنے رب کے قریب ہو جائیے، اگر آنکھیں نم ہیں تو دعا کیجئے کہ اگر راستہ نہیں مل رہا تو اللہ سے رہنمائی مانگیے، اور اگر امید کمزور پڑ رہی ہے نا، تو اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ میرا رب ابھی بھی میرے ساتھ ہے۔ شاید آج رات بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، شاید آج بھی دل بھاری محسوس ہو، اسپیشلی اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کا دل اور بھاری ہو جائے، لیکن ایک بات کبھی نہ بھولیے، آپ کے آنسو تنہا نہیں گرتے، اللہ انہیں دیکھتا ہے، آپ کی دعائیں تنہا نہیں اٹھتی، اللہ تعالیٰ انہیں سنتا ہے، اور آپ کا صبر تنہا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی ہار مت مانیے، ابھی رک مت جائیے، ابھی امید مت چھوڑیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت چیپٹر بس ابھی شروع ہی ہونے والا ہو۔